ہم اپنے ہاتھوں کی مصنوعات سے پھر نہ کہیں گے کہ تم ہمارے معبود ہو۔ آج کی پہلی تلاوت ہوشع نبی کی کتاب اس کا 14واں باب پہلی سے 9ویں آیت مقدسہ۔ خداوند یوں فرماتا ہے، اے اسرائیل، خداوند اپنے خدا کی طرف رجوع لا، کیونکہ تیری بدکاری تیرے گرنے کا سبب ہوئی۔ ان باتوں کو قبول کرو اور خداوند کی طرف رجوع لاؤ، اور اس سے کہو کہ ہماری تمام خطا کاری کو دور کر اور نیکوکاری قبول کر، تب ہم اپنے لبوں سے قربانیاں گزرانیں گے۔ اشور ہمیں رہائی نہ دے گا، ہم گھوڑوں پر سوار نہ ہوں گے۔ ہم اپنے ہاتھوں کی مصنوعات سے پھر نہ کہیں گے کہ تم ہمارے معبود ہو، کیونکہ یتیم تجھ ہی سے رحم پاتا ہے۔ میں ان کی برگشتگی کا علاج کروں گا، میں کشادہ دلی سے ان کو پیار کروں گا، کیونکہ میرا غصہ ان پر سے ٹل گیا ہے۔ اور میں اسرائیل کے لیے اوس کی مانند ہوں گا، وہ سوسن کی طرح پھولے گا اور دیودار کی طرح اپنی جڑ پکڑے گا۔ اس کی کونپلیں پھوٹیں گی، اس میں زیتون کے درخت کی سی خوبصورتی اور لبنان کی سی خوشبو ہوگی۔ تب لوگ دوبارہ اس کے زیر سایہ رہیں گے اور گیہوں کی مانند تر و تازہ ہوں گے اور تاک کی طرح پھولیں گے، اور ان کی شہرت لبنان کی مے کی سی ہوگی۔ اور افراہیم کو بتوں سے کیا کام ہوگا؟ میں اس کی سنوں گا اور اس پر نگاہ کروں گا۔ میں اس کے لیے سرو کی مانند ہوں گا، تو وہ مجھ سے برومند ہوگا۔ جو دانش مند ہے وہ ان باتوں کو سمجھ لے، صاحب فہم ان کو جان لے، یعنی یہ کہ خداوند کی راہیں راست ہیں، راست باز ان میں چلیں گے، پر خطا کار ان میں گر پڑیں گے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ زبور 51 جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری تعریف بیان کرے گا۔ اے خدا، اپنی رحم دلی کے مطابق مجھ پر رحم کر، اور اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میرے گناہ مٹا دے۔ میری بدی کو اچھی طرح سے مجھ سے دھو ڈال، اور میری خطا سے مجھے پاک کر۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری تعریف بیان کرے گا۔ یقیناً تو صادق دل کو پسند کرتا ہے، اور باطن میں مجھے حکمت سکھاتا ہے۔ صوفہ سے مجھے پاک کر تو میں صاف ہو جاؤں گا، مجھے دھو ڈال تو میں برف سے زیادہ سفید ہو جاؤں گا۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری تعریف بیان کرے گا۔ اے خدا، مجھ میں ایک پاک دل پیدا کر، اور نئے سرے سے ایک مستقیم روح میرے باطن میں ڈال۔ اپنے چہرے کے سامنے سے مجھے خارج نہ کر، اور اپنی پاک روح مجھ سے الگ نہ کر۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری تعریف بیان کرے گا۔ اپنی نجات کی شادمانی مجھے پھر عنایت کر، اور استعداد روح سے مجھے مضبوط کر۔ اے خداوند، میرے ہونٹوں کو کھول دے، تو میرا منہ تیری تعریف بیان کرے گا۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری تعریف بیان کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 10واں باب 16ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک۔ بولنے والے تم نہیں، بلکہ تمہارے باپ کا روح بولنے والا ہوگا۔ اس وقت یسوع نے اپنے 12 رسولوں کو یہ ہدایت کی کہ میں تمہیں بھیڑوں کی مانند بھیڑیوں میں بھیجتا ہوں، پس تم سانپوں کی طرح ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بھولے ہو، مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تمہیں مجالس کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تمہیں کوڑے ماریں گے،
اور تم میری خاطر حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو۔ لیکن جب وہ تمہیں پکڑوائیں تو فکر نہ کرو کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں، کیونکہ جو کچھ تمہیں کہنا ہوگا سو اسی گھڑی تمہیں بتایا جائے گا، کیونکہ بولنے والے تم نہیں بلکہ تمہارے باپ کا روح تم میں بولنے والا ہوگا۔ بھائی کو بھائی اور بچے کو باپ قتل کے لیے حوالے کرے گا، اور بچے ماں باپ کی مخالفت میں اٹھیں گے اور انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے کینہ رکھیں گے، مگر جو آخر تک ثابت قدم رہے گا وہی نجات پائے گا۔ لیکن جو لوگ تمہیں کسی شہر میں ستائیں تو کسی اور میں بھاگ جاؤ۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم اسرائیل کے شہروں میں نہ پھر چکو گے کہ ابن انسان آ جائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔